ہیں. دس از انجینئر واجد علی. شہباز شریف صاحب کا تو کہنا ہے کہ جی کمپلیٹ ہیومن نیگلیجنس ہے، لیکن اچھے لوگ بھی موجود ہیں. صرف 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنا ذہن لڑا کر اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہوئے 48 گھنٹے کے اوپر، مجھے ویسے 24 دیا گیا تھا لیکن چلیں جی 24 سے 48 گھنٹے کے بیچ میں انہوں نے ایک پل بنایا جس کے ذریعے امدادی کارروائیوں کو بہت سہولت ملی، کئی لوگوں کی جانیں بچیں. یہ کس طرح ممکن ہوا، یہ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر واجد علی. السلام علیکم واجد. وعلیکم السلام. واجد صاحب، آپ کی یہ جو کاوش ہے اس پہ پوری قوم، میری پوری ٹیم آپ کو سلام پیش کرتی ہے، کیونکہ اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا اور اس وقت اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ایک کمیونٹی کی سپورٹ کے لیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں ایک ایسا پل بنا دیا جس کے ذریعے امدادی کارروائی آگے بڑھ سکی، لوگوں تک رسائی ہو سکی، لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکا، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ اور اس کے لیے آپ نے اکیلے یہ کاوش کی، آپ نے لوکل لوگوں کو ساتھ ملایا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی یہ تو ایسے بات تھی اس ٹائم پہ کہ اس میں حالات ایسی تھی کہ بالکل رابطہ ممکن تھے. جی سب بریجز تو جتنے بریجز تھے وہ بہ گئے تھے. اس میں میرا خود بھی اتنا نقصان ہو گیا تھا کہ ہمارے 2 پارکیں بھی بہ گئے تھے، لیکن لوگوں کی مجبوری سے ہم لوگوں نے لوگوں کو دیکھ لیا. وہ اتنے مجبور تھے کہ جی ہم لوگوں نے اپنی وہ چیزیں بھول کر ان لوگوں کو پہلے ایک ٹیرپ لگائی. وہ تو اپنی مدد ہم لوگوں نے لگائی تھی، لیکن لوگ اتنا زیادہ پھنسے کہ اس میں لاکھ کی تعداد میں صحیح حضرات بھی تھے. ہمارے لوگ جو ہے لوکل لوگ وہ تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن پھر بھی مثلاً 1-2 دن ہم لوگوں نے ان کو ریسکیو کیا، لیکن وہ ختم نہیں ہو گیا. ایسے کہ راتوں رات 24 گھنٹے ہم لوگ ان کو نکالتے تھے. پھر ہم لوگوں نے یہی پلاننگ بنا دیا کہ اس کا ابھی حال یہ ہے کہ اس کا ایمرجنسی سسپینشن برج بنائیں گے. پھر وہی سسپینشن برج ہم لوگوں نے بنا دیا. کافی لوگوں کا یہ مشکلات جو ہے وہ حل ہو گیا. نہیں، بے شک بہت مشکلیں سے حل ہوئی، لوگوں کو نکالنا آسان ہوا. واجد مجھے بتائیے جو ایمرجنسی میں سسپینشن برج بنایا گیا ہے، کیا اس کو پھر ریپلیکیٹ بھی کیا گیا؟ کیا دوسری جگہوں پہ بھی ایسے ہی برج بنانے کی کوشش کی گئی؟ ابھی بھی میں یہاں ایک جگہ پہ ہوں، یہاں بھی میرے خیال میں کوئی مثلاً 3000 سے زیادہ آبادی ہے. جی یہاں ہم ایک چیئر لفٹ لگاتے ہیں، گاڑی والا چیئر لفٹ، کیبل کار. ان لوگوں کو بھی اتنا مشکلات ہے کہ یہ بھی ایمرجنسی والا سسٹم ہے. ابھی بھی ہم لگے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ان لوگوں کو یہ راستہ بھی بحال کریں گے. ہم کام پہ ہیں، لیکن یہ بھائی اتنا دور سے ہمیں یہاں پہ آ گیا کہ تو ابھی ہم یہ بھی لگاتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اسکرین پہ میں دکھاؤں گا. ابھی دیکھ لو، یہ ایک چیئر لفٹ لگی ہے. واجد، آپ خود کس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں؟ یعنی یقیناً آپ کا جو کارنامہ ہے، آپ جس طرح سرگرم ہیں ان ساری امدادی کارروائیوں میں، ہم جاننا چاہیں گے مزید آپ کے بارے میں بھی. آپ کس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں؟ کیا آپ کی جو تعلیمی کوالیفیکیشن ہے وہ سول انجینئرنگ کے حوالے سے ہے؟ لوگوں کو کچھ اپنے بارے میں بتائیے. اصل میں تو گریجویٹ ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا یہ ہم فنی ہیں. جی یہ اصل میں میرا والد صاحب جو تھا وہ ایک فنی انجینئر تھا. وہ پھر 2004 میں فوت ہو گیا ایک حادثے کی طور پہ. جی اس کے بعد میں چھوٹا تھا، اس کے ساتھ میں کام کرتا تھا. پھر اس میں میرا اتنا دلچسپی آ گئی اس کام پہ کہ میں نے کہا ابھی اپنا ابو کا نام بھی روشن کرے اور ان قوم کی خدمت بھی کرے. بے شک بے شک. ابھی ہم لگے ہیں. میں خود 2010 کی سیلاب میں مثلاً افیکٹڈ ہوں، لیکن وہ چیزیں تو چھوڑ دو. لیکن یہ تو ہم پاکستانی ایسے قوم ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مدد آپ کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اس کو صرف جتنا بھی مشکل وقت ہو، جی جتنے مشکل وقت ہو، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں. بے شک. ہم
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اچھا ذہن دیا ہے، جب نیت لوگوں کی مدد کرنے کی ہو تو پھر جس کو کہتے ہیں نا غیبی مدد بھی آپ کو مل جاتی ہے. لیکن مجھے بتائیں ہمارے یہاں فارمل ایجوکیشن کا سسٹم بہت ویک ہے، بہت بڑی تعداد میں بچے اس وقت اسکول نہیں جا رہے. آپ الحمدللہ گریجویٹ ہیں. آج تھوڑی دیر پہلے ہم ورلڈ لٹریسی ڈے کے حوالے سے یہی بات کر رہے تھے. تو مجھے بتائیے کیا اپنے ساتھ اور مزید ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو شامل کرنا چاہیں گے جن کو یہی آگہی، جن کو یہ سوچنے کا انداز، یہ ٹریننگ آپ دینا چاہیں تاکہ ان کے ہاتھ میں ایک ہنر آ جائے؟ میں تو مثلا ان کا استاد بھی ہوں، ٹرینر بھی ہوں، کیونکہ ہمارا یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یہ بریجز بنانا، یہ چیئر لفٹ بنانا، یہ ایسا کام ہے کہ یہ ابھی ایک انجینئر مثلا ڈگری ہولڈر بھی ہو، یہ کام کیونکہ وہ ہاتھ سے تو نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو صرف کتاب میں پڑھا سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، وہ ہے، یہ ہے. کیونکہ یہ تو ابھی ہوا میں ہم جاتے ہیں 1700 فٹ پہ، 1400 فٹ پہ، ایک رستے پہ ہم جاتے ہیں. بہت مشکل کام ہے. لیکن میں نے نہیں، یہ واقعی ہنر مندی کا کام ہے. اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے اور آپ کی اس صلاحیت پر، اس ہنر پر ہمیں آپ پہ فخر ہے. واجد یہاں پہ یہ کہنا بڑی ضروری ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے طاہر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو چیلنج ہمارے سامنے ہے، چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان تمام بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ اگر جو پرائمری ایجوکیشن کا اگر ان کے ایئرز نکل جاتے ہیں، ہماری پولی ٹیکنکس کو، ہماری سکلز کو، ہمارے ہنر مندوں کو اتنا ہی فعال بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر پولی ٹیکنک سکولز کا، انسٹیٹیوشنز کا ہوتا تھا جو مختلف اسی طرح کے ہنر سکھاتے تھے، جو انسان کی، جو اس کی جرت مندی ہے، جو اس کی شجاعت ہے. جیسے ابھی واجد ہمیں بتا رہے تھے اتنی اونچائی پہ کام کرنا، سخت ترین موسمی صورتحال پہ کام کرنا. میں وہاں پہ موجود تھی جب ہم FWO کی بات کرتے ہیں. جب شارع قراقرم بنائی گئی تو دنیا نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا کہ جی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، جس قسم کی دشوار گزار یہ راستے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنانا ہے. لیکن پاکستانی ہنر مند امپاسبل کو پاسبل بناتے ہیں. جو چیز ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، جہاں لوگ بڑی بڑی مشینری اور ایجوکیشن کے باوجود ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پاکستانی ہنر مند اپنا کارنامہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ بہت ضروری ہے، آئی تھنک حکومت وقت کو اپنے تمام سیاسی اختلافات کو قطع نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہنر مندوں کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے. ان کو آج کے لیٹسٹ سکلز اور ٹیکنالوجی اور انڈرسٹینڈنگ دینے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک، لیکن ایک دفعہ پھر میری اور میری پوری ٹیم کا واجد کو ایک سلام پیش ہو کہ یقیناً انہوں نے ایک کارنامہ کر دکھایا. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.